السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اسپیشل ایپیسوڈ آف ڈسکورنگ پوڈ کاسٹ. اور آج ہمارے جو ایک مخصوص جس ٹاپک کو ہم جو ہے ہائی لائٹ کر رہے ہیں وہ ابھی جو کرنٹ کانفلکٹ چل رہا ہے فلسطین کا اور اسرائیلی کانفلکٹ جو ہے اس کے اوپر ایک میں چھوٹی سی ایک ہسٹری بتانا چاہوں گا جو کہ میرے حساب سے ایک بہت امپورٹنٹ ہے اس پورے مدعے کو جاننے کے لیے جو کہ ہمارے ساتھ آج یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. یہ میں بات کر رہا ہوں 1914 کی, اور 1914 میں ورلڈ وار 1 شروع ہوئی تھی. اس زمانے میں شریف مکہ جو تھے حسین ابن علی جو ہاشمی خاندان سے موجود تھے, ان کو جو ہے وہ برٹش نے آفر کیا کہ ہم جو ہے وہ آپ کو جو ہے خلیفے پورے اسلامی جو نظام ہے, اسلامی حکومت ہے جس میں آٹومن امپائر جو ہے وہ خلافت عثمانیہ تھی, اس کا ہم آپ کا خلیفہ بنائیں گے. آپ ہمارے ساتھ مل کے جو ہے وہ خلافت عثمانیہ کے اگینسٹ جو ہے وہ جنگ لڑیں, کیونکہ خلافت عثمانیہ اس ٹائم پہ جو ہے وہ اس ٹائم پہ جو اسلامی ملک تھے ان پہ اتنا حاوی نہیں ہو پا رہی تھی برٹش فوج جو ہے. تو جو شریف مکہ تھے انہوں نے ان کا ساتھ دیا, اور اس کے بعد کیونکہ ایک عزت اور احترام جو تھا شریف مکہ کے لیے بہت زیادہ تھا لوگوں کے دلوں میں, تو اسلامی ملک کے ان لوگوں نے شریف مکہ کا ساتھ دیا اور آٹومن امپائر جو ہے وہ وہاں سے کمزور ہونا شروع ہوا. لیکن ایز یوزول جو برٹش فوج اور ویسٹرن فوجوں کا جو ایک معمول ہے کہ انہوں نے دھوکہ دیا اور بیلفور ڈکلیریشن جو ہے وہ اناؤنس کر دی, اور اس سے جو ہے وہ اسرائیل کو وہ زمین دے دی جو فلسطین ہے. اس سلسلے میں سارے ہم بات کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم نے ایک بہت ہی پرومیننٹ شخصیت کو جو ہے وہ انویٹیشن دی ہے, بریگیڈیئر ریٹائر پروفیسر احمد سعید مناس جو کہ پرو وائس چانسلر ہیں DHS صفا کے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. سر میں نے بالکل ٹھیک ڈیفائن کیا یا کچھ غلطی ہو گئی؟ نہیں, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. سر یہ کانفلکٹ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ پچھلے کوئی 80-90 سال سے, اب تو 100 سال کے قریب جو ہے وہ تقریباً ہونے والے ہیں اس کی پراپر ڈکلیریشن کو بھی. تب سے لے کے اب تک یہ کانفلکٹ بڑھتا رہا ہے. جو زمین ساری کی ساری فلسطینیوں کی تھی وہ اب سکڑتے 1-2 علاقوں میں رہ گئی ہے, ویسٹ بینک اور غازہ کے اندر. اس کا تو ایک سر اسلامک پہلو ہے کہ یہ جنگ ہونی ہے, اور جو ہمارے اسلام میں اور ہمارے حدیثوں کے حساب سے جو ہے کہ اس جنگ کو ہونا ہے اور اس میں مسلمانوں کو شکست ہونی ہے. پہلے جو بیت القدس ہے وہ آپ کا جو ہے وہ اسرائیل کے پاس چلے جانا ہے. لیکن آج کل کے حالات کے حساب سے آپ کو لگتا ہے کہ وہ جنگ کا آج موقع آ چکا ہے؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, آپ نے ابتدائیہ میں حاشر جو کہا نا بالکل ٹھیک ہے. جو ساری ڈیولپمنٹ جو انفولڈ ہو رہی ہیں اس وقت فلسطین کے اندر اور غزہ کے اندر, وہ اسی طرف لیڈ کرتی ہیں جو کہ ہمارے اسلامک بلیفس کے مطابق, اور جو دوسرے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا تو اس کی طرف ہیڈ تو ضرور کر رہے ہیں. کیا یہ وہی اسٹیج ہے؟ دس ہیز ٹو بی سین. یہ دیکھنا ہوگا کہ اب مزید کتنا, لیکن 14 سال پورے ہو چکے ہیں, اور اس کے بعد اس طرح کی چیزیں ڈیولپ جب ہوتی ہیں تو لوگ اس طرف ضرور ذہن جاتے ہیں. جہاں تک آج کا تعلق, اس میں 100 سال آپ نے بات کی, تو تقریباً یہ زیونزم اور جوڈازم, پہلے اس کو پہلے ڈیفائن کرنا کہ ہے کیا چیز. جی بالکل. جو یہودیت ہے, جوڈازم, وہ تو آپ 3000 سال پرانی جو یہودی بستے تھے اور وہ القدس اور سارا وہ آپ کو ساری ہسٹری حضرت یعقوب کے دور سے, حضرت یعقوب کے دور سے تو رات کے فالوورز ہیں, اور وہ بھی امن کی بات کرتے ہیں, وہ بھی پیس کی بات کرتے ہیں. بالکل. اب زیونزم کیا چیز ہے؟ جو زیونسٹ ہیں بیسیکلی اس کو ریلیجن کو سائڈ پہ انہوں نے کر دیا اور یہ الٹرا نیشنلزم کی طرف آ گئے. اب نیشنلزم کے حساب سے وہ یہ مٹیریلسٹک اپروچ ہے. ان کو ایک ایسی جگہ چاہیے بسنے کے لیے جو ان کے انہوں نے کہا تھا 3000 سال پہلے کہ یہ جو فلسطین کی جو لینڈ ہے یہ ان سے بلانگ کرتی. تو مٹیریلسٹک ویزاوی ریلیجیس, یہ ان دو کے درمیان جو چل رہی ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں تو تمام جیوز اس کے حق میں نہیں ہے کہ جو ابھی اس وقت فلسطین میں ہو رہا ہے. اب جیوز کے اندر بھی 3-4 کیٹیگریز ہیں. ایک تو سب سے الٹرا آرتھوڈاکس قسم کے, جیسے کہ یہ نیتنیاہو بلانگ کرتے ہیں. پھر آپ کے ٹریڈیشنل جیوز ہیں, پھر آپ کے ریلیجیس جیوز ہیں, اور ان میں اس کے بعد چوتھے نمبر پہ آپ کے سیکولر جیوز ہیں. اب ان چاروں کے درمیان بھی ڈیپ ڈویژن ہے. اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو پچھلے کچھ عرصے سے, مطلب آپ دیکھیں 2018 سے لے کے آنورڈ 5 جو نیسٹ یا ان کی اسمبلی جو ہے اس کے الیکشنز ہو چکے ہیں. جی بالکل. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو اسرائیلیز وہاں پہ سیٹلرز آئے تھے جن کو ایک نعرہ ان کا تھا وہ جوڈازم والا, لیکن اپروچ جو تھی وہ مٹیریلزم والی تھی, لینڈ آکوپیشن والی تھی. تو ان کے درمیان خود کا ڈویژن ہے. جو آپ کے ہارڈ لائنرز ہیں وہ لبرلز کے ساتھ نہیں کھڑے ہو پا رہے, لبرلز جو ہیں وہ ہارڈ لائنرز کے ساتھ نہیں ہو پا رہے. اب دسمبر 2022 کے اندر جو الیکشن ہوئے تھے جس میں نیتنیاہو صاحب دوبارہ جب آئے ہیں تو اس کے بعد سے یہ دوبارہ تصفیہ طلب جو فلسطین کا مسئلہ جو ہے یہ دوبارہ سے اٹھ کے سامنے آیا. تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ اس کو ہم کس ڈائریکشن میں کدھر جا رہے ہیں, کیا اس کا کوئی حل کی طرف بھی ہم آگے جائیں گے یا نہیں جائیں گے. اٹ نیڈز اے بگ
آنسر ٹو اٹ, اور جو چیزیں ڈیولپ اس وقت ہو رہی ہیں وہ لیڈ اسی طرف کر رہی ہیں اس کو. لیکن سر اس پہ ہم اگر دیکھیں کہ اسرائیلی جو ہیں ان کا تو ایک وہ معمول رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ سامنے جہاد کرو اور زمین تمہارے سامنے ہے بیت القدس کی, اور اس پہ جا کے جو ہے وہ رہائش اختیار کرو, لیکن انہوں نے جو ہے وہ جہاد کرنے سے منع کر دیا اور پھر 40 سال تک جو ہے وہ بھٹکتے رہے ایک 40 کلومیٹر کی جگہ پہ. تو آج وہ اتنے پاورفل کیسے ہو گئے ہیں کہ مطلب اگر میں مسلمان کے طور پہ بات کروں کہ ہم تو مسلمان سمجھتے ہیں ہمارے یہاں جذبہ جو ہے وہ جہاد کا وہ سب سے زیادہ ہے, تو اتنے پاورفل کیسے ہو گئے ہیں کہ پوری دنیا کو چلا رہے ہیں؟ دیکھیے یہود اور نصارہ جو ہے نا آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. بالکل, یہ تو اسلام میں ہے. بالکل انہی قسم کی حرکتوں کی وجہ سے اس کا 3000 سال پہلے بھی یہی بات چیت تھی. جب ہٹلر نے ان کا وہ جینوسائیڈ چلیں اگر نام دے لیں یا ہولوکاسٹ کہہ لیں جو بھی کہہ لیں, اس نے کہا تھا کہ میں چند یہودیوں کو چھوڑ رہا ہوں تاکہ دنیا کو بعد میں پتہ چلے کہ میں نے کیوں ان کا ہولوکاسٹ کیا تھا. اب لڑ کیوں رہے؟ اب لڑ اس لیے رہے ہیں کہ ان کو وہی جو 3000 سال پہلے والی موٹیویشن ایک تو وہ ہے, اور دوسرا آرتھوڈاکس جو جیوز ہیں وہ ان نمبر زیادہ ہو گئے, پلس ان کی جو $1 ٹریلین جو بزنسز ہیں دنیا کی اکانومی وہ جیوز کے ہاتھ میں. تو وہ لا کے سیٹلرز کو یہاں پہ دنیا سے لے کر تو آ رہے ہیں, لیکن یہاں پہ کلیئر ڈیوائڈ کی وجہ سے اب وہی سیٹلر جو یہاں پہ تھے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کسی قسم کا امن ملا ہی نہیں ہے. اب جب امن ملا ہی نہیں ہے تو وہ واپسی کی طرف بھی جا رہے ہیں. بالکل. تو لہٰذا ابھی کیا کرنا ہے, نیتنیاہو کے پاس کوئی آپشن نہیں رہ گئی. جو اس نے تقریباً 16 سال اس نے جو ہے دو ٹینیورس کے اندر اس کے اوپر اسرائیل کے اوپر اس نے ایز پرائم منسٹر رہ چکا ہے. ایک 1996 اور 99 میں رہا تھا, اور پھر دوسرا اس کا ٹینیور 2009 سے 2021 تک کہتے ہیں کہ وہ 16 سال اب تک. دوبارہ یہ جو ابھی کمانڈ میں آیا ہے جو پرائم منسٹر بنا ہے, اور اس کا انٹرنل جو انسٹیبلٹی ہے پولیٹیکل, اس کو ایڈریس کرنے کے لیے اس نے یہ بھی حرکت کی ہے. اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو ابھی 23 ستمبر 2023 میں جب یہ UNGA کے پلیٹ فارم پہ گیا تھا نیتنیاہو, تو وہاں پہ اس نے ایک نقشہ مڈل ایسٹ کا لہرایا تھا, جس میں اس نے تمام وہ ممالک جو اس کو ریکگنائز کرنے کے قریب ہیں ان کو گرین کلر میں شو کیا تھا, اور فلسطین کو وائٹ کلر کے اندر. اب وائٹ کلر کے اندر جب اس نے شو کیا تو بیسیکلی وہ ایک ہائپ کریٹ کرنا چاہ رہا تھا, ایک وہ کہتے ہیں ایڈ فیول ٹو دا فائر کرنا چاہ رہا تھا امنگ دا فلسطینینز. جب اس نے گولان ہائٹس, غزہ کی پٹی, اور جو آپ کا دوسرا ہے یہ جو بیت المقدس کے ساتھ جو کیا نام ہے دماغ سے نام, جی کوئی مسئلہ نہیں, تو اس میں اس کو اس نے بالکل وہاں سے مٹائی دیا. صحیح. تو جب اس کو مٹا دیا تو دیٹ مینس کہ تمام جو فلسطین کی جو لینڈ ہے اس میں سے فلسطینی نکل گئے اور سارے کے سارے آپ کے اسرائیلی آ گئے. اب اس میں غزہ کے اندر چونکہ وہ حماس موجود ہے تو اس نے پھر اٹیک بھی کر دیا. تو ایک وہ چیز ضرور آپ نے کہا کہ ان کے پاس وہ لڑنے کا جذبہ کہاں سے, اکیلے کہاں لڑ سکتے ہیں, یہ تو بہت یونٹی کانشیس ہے. ان کے پیچھے امریکنز کھڑے ہیں, اور امریکنز بھی مجبوری میں کھڑے ہیں, اس کی بھی مجبوریاں الگ ہے. وہ اگر آپ کہیں گے تو اگلے پھر اس میں, لیکن ہم دیکھیں کہ میں مسلمان ممالک جتنے بھی دیکھوں, ہمارے مسلمانوں کی جہادی تنظیمیں بہت ہیں, لیکن پاکستان کے علاوہ کسی کی بھی فوج جو ہے اتنی پاورفل نہیں ہے کہ وہ اپنے ملک کا ہی دفاع کر سکیں. تو اس کا بیک گراؤنڈ کوئی ہے, یا پھر ہمارے یہاں بادشاہت کی وجہ سے یہ جو ہے وہ تھوڑا اسلامک ملکوں کے اندر جو ہے فوج جو ہے وہ اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہو پائی؟ بالکل ٹھیک. اور جب میں نام بھول گیا تو ویسٹ بینک ہے. تو ویسٹ بینک اور غزہ کی پٹی اور گولان ہائٹس اس نے غائب کر دی. صحیح. اب آپ نے فوج کا سوال, فوجیں عرب دنیا میں جب سے ان کے پاس آئل نکلا تو وہ تو صحرا تھا ٹوٹل. UAE کی کیا حالت تھی, سعودی عرب کی کیا حالت تھی, قطر کی کیا تھی. جب سے گیس اور آئل نکلا اس وقت سے اسٹائل ہی ویسٹ اس کا جو مڈل ایسٹ کا وہ چینج ہو گیا. بادشاہت آ گئی اور آپ آٹوکریٹک آپ ایک بن گئے اور آپ کے خلاف کوئی بات کرتا. اسی لیے انہوں نے اسٹرانگ فوج بھی نہ رکھی جو بادشاہت کو چیلنج کر سکے. ٹھیک ہے. اب جب آپ کی فوج نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس اس طرح کی ہارڈ پاور نہیں. اس وقت جو دنیا ایگزسٹ کر رہی ہے وہ ریئل پولیٹک کے پیراڈائم میں ایگزسٹ کر رہی ہے, جس میں ہر طرف انارکی ہے. مائٹ از رائٹ کی بات ہے. جتنی آپ کے پاس پاور ہوگی, پاور بھی ایبسلوٹ ٹرمز میں ہوگی, زیادہ سے زیادہ پاور ہوگی. میر شاہمر کہتا ہے, ایک IR کا تھیورسٹ ہے, کہ آپ جتنی زیادہ پاور آپ اٹین کریں گے اتنا ہی آپ ورلڈ افیئرس میں ڈومینیٹ کریں گے. انہوں نے اپنی فوجیں بنائی نہیں. اب حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہو کہ ایک عرب کی ایک جوائنٹ فورس کائنڈ آف نیٹو پیٹرن پہ ایک انہوں نے بنائی تھی, جس میں میرے رائد شیری صاحب اس کے سربراہ بھی تھے. لیکن اب جب یہ اسرائیل کا سارا سلسلہ شروع ہوا ہے تو اس میں عرب کنٹریز نے ان کو گو ایٹ دیا ہی نہیں کہ آپ کچھ کریں.
تو وہ ایک قسم کی سیریمونیل کائنڈ آف فوج ہی تھی, تو اس لیے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. تب بھی اسرائیلیز جو ہیں چونکہ اس کے نیشنلسٹ ایک اس کا نعرہ ہے, آرتھوڈاکس قسم کے ہیں, آٹوکریٹ قسم کے ہیں, ہارڈ لائنرز ہیں, جو مرضی اس کا نام دے لیں, تو وہ اس کے آپ دیکھیں کہ جتنے ان کے اسرائیلی جو شہری بھی ہیں ان کو 3 سال کی ملٹری جو ٹریننگ ہے یہ فوج میں سرو کرنا ضروری ہوتا ہے. اسی تناظر میں اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ حماس نے اٹیک کیا ہے سویلینس کے اوپر, تو سویلینس تو ہے ہی نہیں, وہاں پہ سارے کے سارے فوجی. لیکن اب ظاہر ہے کہ وہ تھوڑے سے اس میں ضرور سویلینس بھی وہاں پہ مارے گئے ہیں حماس کے اٹیک میں, لیکن حماس جو ہے وہ آپ کتنا کارنر کریں گے فلسطینیوں کو؟ اگر کسی غریب آدمی کو یہ جو بالکل کمزور ہے اس کو بھی آپ ایک کارنر میں کریں گے تو وہ بھی آگے سے ہاتھ تو ہلائے گا. لیکن سر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ حماس کی طرف سے ایک دفعہ ایکشن لے کے اس کے بعد جو ہے وہ ایک کامن ذہنوں میں خیال آتے ہیں کہ ایک دفعہ ایکشن لیا اور اس کے بعد خاموشی سے بیٹھے ہوئے 7,000 لوگوں سے زیادہ مر چکے ہیں, شہید ہو چکے ہیں, 3,000 بچے شہید ہوئے ہیں, روز آدھے سے زیادہ غزہ جو ہے وہ برباد ہو چکا ہے, لیکن حماس ہمیں ویسا اس فورس کے ساتھ دکھائی نہیں دے رہا. دیکھیں یہ بھی ایک بڑا کوشچن چل رہا آج کل کے دور کے اندر کہ حماس کو ایسا کرنے کی ضرورت کیا تھی. تو اس کو آئسولیشن میں نہ دیکھیں, یہ جو اٹیک حماس نے کیا ہے اس کو آئسولیشن میں نہ دیکھیں, اس کو ایز لارجر پیراڈائم میں دیکھیں. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں حماس کے اوپر آپ پابندی لگا دیں ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن کر کے, تو ٹیررسٹ آرگنائزیشن تو نہیں, وہ تو فریڈم فائٹرز ہیں, وہ تو اپنی زمینوں کو جن سے چھینا جا چکا ہے اس کو لینے کے لیے انہوں نے یہ سب یہ ایکشن کیے. تو لہٰذا اس کو ایک آئسولیشن میں نہ دیکھیں, اس کو پچھلے 75-76 سالوں میں دیکھیں جب صرف 7 سے 8% یہودی بسا کرتے تھے یہاں پہ, اور بیلفورٹ ڈیکلیریشن جو 1917 میں ہوا تھا, اور پھر پارٹیشن کا پلان ایک اناؤنس ہوا ورلڈ وار 2 کے بعد, جس کو پاکستان نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا اور کافی دنیا نے نہیں کیا تھا, مسلم ممالک اس میں سارے شامل تھے, امریکہ نے بھی نہیں کیا تھا, اس وقت نہیں کیا تھا, لیٹر آن وہ ان کے ساتھ, کیونکہ آپ کی ساری جو ان کی یہودی جو بہت امیر تھے لابی وہ اسٹرانگ ہو گئی, اور اب تو جو وہاں پہ گورنمنٹ بھی آتی ہے وہ اسرائیلی لابی جس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اس کے ساتھ, بالکل ایسے ہی. تو لہٰذا اس کو آئسولیشن میں نہ دیکھیں, یہ ٹیررسٹ اٹیک نہیں ہے, یہ لبریشن ایفرٹ ہے جو حماس نے کی, اور ہم اس کے پیچھے 3-4-5 اگر میں جلدی سے آپ کو وہ بھی کر دوں کہ ریزنز کیا ہیں. سب سے پہلی ریزن 2020 کے اندر جب آپ کا ابراہم ایکارڈ ہوا تھا, جس میں بحرین اور یو ای نے کہا تھا کہ ہم اس کو اسرائیل کو مانتے ہیں اور اس کے ساتھ ابھی ہم جو ہے اپنے تعلقات بھی بنائیں گے. ابھی حالیہ دنوں کے اندر بھی جو یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہے اس کی اسرائیل پرو اسرائیل اسٹیٹمنٹ آئی, وچ از لائک یو نو, میں اس میں کیا کہوں کہ مسلمانوں کی یہ تو آپ کی حالت ہے. اسی طرح سے آپ کے جو سعودی عرب پہ بھی کافی ساری انڈیکیشن ایسی دے رہا تھا کہ شاید وہ بھی اسرائیل کو ریکگنائز کرنے چاہ رہے. جارڈن, ایجپٹ, ٹرکی, یہ آلریڈی اس کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر چکے ہیں, ایون لبنان بھی کر چکے ہیں, سیریا میں تھوڑا بہت ہے لیکن وہ صرف اگر گورنمنٹ چینج ہو تو ایران کی وجہ سے تھوڑا سا وہ ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو ایک پورا اس طرح کی ایک چیز بن رہی تھی کہ جس میں مسلم ممالک بھی وہ بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو لہٰذا وہ جب نقشہ دکھایا گیا, جیسے میں نے کہا سپتمبر 2023 میں یو این جی کے پلیٹ فارم پہ, تو حماس کے اوپر حماس کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں رہ گئی تھی کہ وہ اس کو اٹیک کرے یا اپنے ان کو پیچھے دھکیلے, کیونکہ ابھی سیٹلرز مزید جو کی غزہ کی پٹی ہے, اگر آپ دیکھیں تو اب سے کچھ 10 سال پہلے کا نقشہ دیکھیں تو غزہ کی پٹی ایل شیپ کی ہوا کرتی تھی, اب وہ ایل نیچے والا حصہ نکل گیا, اب صرف یہ پٹی ہے جو 25/6 کلومیٹرز کی ہے, اور یہ اس کے میڈیٹرینین سی کے ساتھ ساتھ ہے, اور ایک طرف آپ کے وہ لگتا ہے ایجپٹ لگتا ہے. تو یہ تمام چیزیں اس طرح کی ڈیولپ ہو رہی تھی جس میں کہ حماس نے اس کے پاس اٹیک کرنے کی, اور جتنا آپ کارنر کیا تو اس نے پیچھے پلٹ کے مارنا تھا. اب اٹیک تو اس نے کرنا ہی کرنا تھا. آپ کے حساب سے آپ ڈیفینس انالسٹ ہیں ماشاء اللہ, آپ کا آرمی کا بھی بیک گراؤنڈ ہے, آپ کو لگتا ہے ان کی اسٹریٹجی صحیح تھی حماس کی اس ٹائم پہ, یا بہتر طریقے سے اٹیک ہو سکتا تھا سویلینس کو سیو کر کے؟ سویلینس کو سیف آپ کیسے کریں گے کیونکہ وہ تھکلی پاپولیٹڈ ہے, اسرائیل بھی ایسی ہے اور حماس کا جو غزہ کی پٹی ہے یہ بھی 40 کلومیٹر کی پٹی پہ 2,20 لاکھ کتنا لوگوں کو بچائیں گے. ابھی بھی جو اس نے حماس نے اٹیک کیا وہ سویلین آبادی کو نہیں کیا, یہ تو ویسٹ کی جتنی آپ کی میڈیا ہے وہ بھی اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ آپ نے کولیٹرل ڈیمیج ضرور ہوا ہوگا, لیکن جیسے ابھی اسرائیل جو ہے بلڈنگز کو کر رہا ہے, ہسپتالوں پہ, چرچز پہ, مساجد پہ اٹیک کر رہا ہے, حماس نے ایسا نہیں کیا. حماس کی جتنی راکٹنگ ہوئی تھی وہ ساری کی ساری ان کے کنٹونمنٹ ایریاز کے اندر ہوئی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بھی ایک ایلیمنٹ آف, میں سمجھتا ہوں کہ شاید نیتن یاہو نے اس کو انوائٹ کیا, اتنا اس کو کارنر کیا, حماس کو پش کیا گیا کہ حماس ریٹیلیٹ کرے اور پھر یہ اس رسپانس کے اندر اس کا ملیہ میٹ کر دیں. لیکن سر اس میں ہم اسرائیل کو تو صرف دوش نہیں دے سکتے, اس میں جو ہے وہ عرب ممالک کا زیادہ
نہیں, اگر میں ابھی اس کے بعد کہ کریکٹ کرنا چاہوں, میں ایک چیز بتانا بھول گیا کہ ابھی جو کرنٹ جارڈن کے رولرز ہیں یہ وہی انہی کے خاندان سے ہیں, انہی کے بیٹے ہیں جو شریفین مکہ تھے جن ٹائم پہ انہوں نے برٹش فوج کا ساتھ دیا تھا. تو ہم دیکھیں تو عرب ہمارے جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے ان کے ساتھ جب کھڑے ہو جائیں گے تو کوئی بھی مطلب ہم اگر دوستی جو ہے وہ اپنا دوست نہیں ہے تو دشمن تو فائدہ اٹھائے گا اس بات کا. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ عرب ممالک جو ان کو ریکگنائز کرتے جا رہے تھے اور حماس کو غزہ کی پٹی بھی نکلتی ہوئی نظر آ رہی تھی. محمود عباس صاحب نے ڈوسائل قسم کا رکھا ہوا ہے جو اپنے ویسٹ بینک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ادھر بھی اگر ویسٹ بینک میں بھی آپ دیکھیں تو اب وہ ڈاٹڈ آپ کو نظر آتے ہیں کہ جہاں فلسطینی بستے ہیں, باقی تو سارے سیٹلر آ چکے ہیں. ابھی وہاں پر بھی جو ویسٹ بینک کے اندر بھی جو کہ جارڈن ریور کے ساتھ ہے, وہاں پر بھی جب یہودی نکلتے ہیں اپنے گھروں سے تو وہاں پہ جو یہودی جو فورسز ہیں وہ ان کو پش کرتی ہیں کہ اپنے گھروں میں چلے ہو کیونکہ یہودی بچے کھیل رہے ہیں. تو وہ بھی ایک قسم کا ایک اوپن جیل ہے جس کے اندر وہ رہ رہے ہیں. لیکن آپ کا جو پرٹیکولر سوال ہے کہ کیا عربوں نے ان کا ساتھ دیا؟ نہیں, ابھی دیں گے اس طرح سے نہیں. ابھی وہ بھی مجھے نہیں لگتا. کیوں اس طرح سے کہ ابھی انہوں نے فوراً OIC کی میٹنگ بلائی تھی. پیٹرول کی پابندی جو ہے وہ بھی اگر آپ کر سکیں تو وہ بھی الٹا گلے پڑ گیا آپ کے. اگر آپ آج آئل روکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اعلان جنگ کر رہے ہیں. پہلے بھی تو کر کے دیکھا نا, پہلے بھی کر کے دیکھا. اور 67 وار میں کیا ہوا تھا, آپ نے آئل کو ایز اے ہتھیار یوز کیا تھا. تو آپ کی اسٹرینتھ جو ہے وہ آپ کی ویکنس بن چکی ہے. ابھی بھی OIC کی میٹنگ جو بلائی گئی بجائے اس کے کہ آپ سمٹ لیول پہ بلاتے ہیں, سمٹ کے بجائے اپنے وزرائے خارجہ لیول پہ بنائی, سارے لیڈرز آپ نے اس کو ڈائلیوٹ کر دیا. آن دی کنٹریری کیا ہوا اسرائیل میں, کیا ہوا کہ جو بائیڈن خود چلے گئے. بلنکن جو ان کے پہلے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ہیں منسٹر جو ہیں وہ سیکرٹری اسٹیٹ وہ چلے گئے. میڈیا میں بات چلا دی کہ بلنکن کو ہم نے جو ہے وہ اتنے گھنٹے تک روک کے رکھا محل کے اندر اور ان کو ذلیل کیا, تو ٹھیک ہے فائدہ تو اس کا کچھ بھی نہیں ہوا. وہ بھی ایک پروپیگنڈا کے حساب سے. ابھی مزید یہ کہ جیسے پرائم منسٹر ہیں UK کے, وہ انہوں نے تو مزید حد کی کہ ایک تو انڈین اوریجن کے ہیں وہ سارا اس کو بھی آپ دیکھیں چلے انڈین اوریجن کو اگر آپ چھوڑ بھی دیں تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ کے اندر وہ گئے اور اس کے اندر وہ لیتل ویپنز وہ اپنے ساتھ لے کے گئے. جو ایک سولیڈیرٹی ان کا پرسنل وزٹ ون, اور سیکنڈلی ویپنز لے کے گئے کہ وی آر ود یو کل دی فلسطینینز اینڈ اتنا تھکلی پاپولیٹڈ. ابھی فرانس کے پریزیڈنٹ بھی وہاں پہ جا رہے ہیں. تو وہاں پہ پریزیڈینشیل لیول کے اوپر سب چیزیں چل رہی ہیں اور یہاں وزرائے خارجہ لیول کے اوپر فرانس شاید لبنان والا بدلہ نکال رہا ہے جو اس کا وہاں پہ جو ہے وہ بھی اس کو بھی وہ پرانے زخم جو ہیں اس کے بھی وہ تازے ہیں, اس کے حساب سے وہ بھی وہاں ایران کا اثر رسوخ زیادہ ہو گیا ہے. لبنان اپنا جو فرانس ہے اس کا تھوڑا کم ہو گیا. فرینچ بالکل ایسے. اس میں ایک اور چیز میں اس سے پہلے حشر کے بھول جاؤں, جب نیتن یاہو نے یہ دکھایا تھا نا نقشہ, تو جتنے اپنے گرین کلر سے جو اپنے عربوں کی اسٹیٹس دکھائی تھی تو یہ وہ ساری تھی جو ٹلٹڈ تھیں ٹورڈز اسرائیل. اس نے جو سعودی عرب کے جو رائٹ اور اوپر جتنے اسٹیٹس تھیں یہ ساری شیعہ ڈومینیٹڈ اسٹیٹس ہیں. اس کو کہا جاتا ہے IR کے اندر انٹرنیشنل ریلیشن میں شیعہ کریسنٹ, کہ یہ الٹا چاند ایک بنتا ہے جو نیچے یمن, ایران, عراق, سیریا, لبنان. تو یہ تمام ان چیزوں کو اس نے وائٹ دکھایا. ایک قسم کا یہ بھی ایک یہودی سازش میں تو کہوں گا کہ اس نے سنیوں کو ورسز شیعہ دکھایا آپ نے. تو یہی ہماری ہمیشہ سے ویکنیس بھی رہی ہیں اور یہیں پہ آپ کی جو ہے وہ آپ کی پیچھے آپ دیکھیں تو مسلمانوں کو کون لڑاتا رہے. آپ کے ایران عراق لڑتے رہے, آپ کے عراق اور سعودیہ کی ریولری رہی ہے, آپ کی جارڈن ایون سیریا کے آپس میں جو ہے وہ جو مہاجرین آ رہے تھے اس کے اوپر رہی ہے. ایجپٹ جو ہے وہ اس کو آپ دیکھ لیں کس طرح سے اس کو سوئز کینال کی وجہ سے بیروت پہ جو اٹیک ہوا ہے 2 سال پہلے, وہ جو نائٹروجن کا جو آپ کا بلاسٹ ہوا تھا اس کے پیچھے بھی اسرائیل کا. بالکل ایسے ہی. لیکن سر میرا ایک ماننا یہ ہے کہ جب تک آپ انٹرنلی خود اتنے کمزور نہیں ہوتی آپ کو کوئی گرا نہیں سکتا. تو ہماری اپنی خامیاں ہیں, اس کی وجہ سے جو ہے وہ شاید دوسرے بھی آ کے ہمارے اوپر کیڑا کنڈا نکالنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن سر اس میں جو آپ نے بات کی جو ایرانی اس کی ڈومیننٹ, تو ایران کا اتنا کیا انٹرسٹ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر میں آپ کو ٹو بی ویری آنیسٹ اگر اسرائیلی اخباروں کا اگر میں بات بتاؤں آپ کو تو ان کو حماس سے زیادہ حزب اللہ کا ڈر ہے. گولان کی پہاڑیاں جو ہیں وہاں پہ, وہاں سے زیادہ ڈر ہے کہ وہاں پہ جو اٹیک ہوگا وہ بڑا خطرناک ہوگا. 1,20,000 کے قریب میزائلز جو ہیں وہ حزب اللہ کے پاس موجود ہیں. تو وہ ایران کا اتنا کیا اس میں جو انٹرسٹ ہے, ایک ریلیجیس کو ہٹا دیں, ہم ریلیجن کو ہٹا دیں کہ شاید, یا یہ انٹرسٹ ہے کہ وہ اگینسٹ عرب ممالک دکھانا چاہتے ہیں کہ اب بھی ہم وفادار ہیں, زیادہ وہ نہیں ہے. آپ کی بالکل صحیح اسسمنٹ. ایک تو وہ ویزا وی عرب اور یہ جو اجمی اور عرب والا تو وہ جو اس میں ایران کا ہمیشہ سے ایک پاورفل اسٹیٹ رہی ہے, پرشین امپائر تھی ان کی, بالکل, تو اس لحاظ سے ہو گیا. نمبر 2
آپ کے جو اس کا جو ان کی بڑی سخت قسم کی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ اگر آپ نے گراؤنڈ انویژن کی اسرائیلیوں نے تو پھر ہم تمام آپشنز کو جو ہے وہ الائیو رکھیں گے. تو ایران ایک بہت بڑی پاور رہ چکا ہے. اور دوسرا نتن یاہو نے اور اس سے پہلے جو ان کے پرائم منسٹرز رہے ہیں اسرائیلیوں کے, انہوں نے کھلم کھلا ایران کو اپنا دشمن کہا. نتن یاہو میں اس میں جو اب سے سال بھر پہلے اس نے اسٹیٹمنٹ دی تھی, اس میں اس نے کہا تھا ایران اور ساتھ پاکستان کو بھی رکھا تھا اس نے. تو پاکستانی تو ابھی اس وقت چونکہ خود اتنا اکنامکلی ہم اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں. سوال پوچھنے والا تھا, چلے آپ نے خیر جواب دے دیا. اسٹرانگ نہیں ہے. پہلے سوال آتا ہے ہمارے ذہنوں میں خاص طور پہ میری کہ مسلم امہ جو ہے وہ اس میں پاکستان اتنا جو ہے نیوکلیر ویپنز اور سارا کچھ اتنی اسٹرانگ فوج ہے, تو ہم کیوں نہیں فزیکل ہم جا رہے. تو دیکھیں اس کو نا ریئلسٹک ہو کے بات کریں. اس میں اگر آپ نعرے لگا دیتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں جی فوج بھیج رہے ہیں, مسلم امہ کی فوج بالکل ایک بنتا ہے کہ اگر اٹیک ہوا, ہم کبھی اگریسر نہیں رہے ماضی کے اندر, ہم نے ہمیشہ اپنی ایگزسٹنس کو سیو کیا. ون سیکنڈلی آپ شاید سپورٹ کرتے, لیکن جب گلوبلائز ورلڈ کے اندر آپ ہوتے ہیں جس میں آپ کے انٹرسٹ کرس کراس کر رہے ہوتے ہیں, تو جب تک ڈائریکٹلی آپ کی سوورینٹی کو کوئی ہٹ نہ کرے, دیر از نو فن آف گوئنگ دیئر. مزید یہ کہ اگر ماضی میں دیکھیں تو یاسر عرفات سے لے کے اب تک کیا فلسطین نے کبھی کشمیر کے حق میں کوئی بیان دیا ہے؟ نہیں دیا. لیکن میں سے یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان سے الوف ہو جائے. ایک بلٹ جب فائر ہوتی ہے تو یہاں پہ ایک پاکستانی کا دل میں وہی دکھ ہوتا ہے جو وہاں فلسطینی یا کسی بھی عرب ممالک میں بسنے والے, دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کو درد ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ جذبات سے کام نہیں چلتے, یہاں پہ ایکچوئل چیز چلتی ہے جس میں آن گراؤنڈ ریئلٹیز چلتی ہیں. پاکستان کی اگر پورے مسلم ممالک اگر یکجا ہو کے کوئی پوزیشن لیتے ہیں تو پاکستان ان کے بالکل ساتھ کھڑا ہوگا. لیکن کیا آپ ایک ارسپانسبل اسٹیٹ جس کے پاس نیوکلیر ویپنز بھی ہوں, کیا آپ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دے سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ ہے. ڈپلومیٹک, مورل اور سیاسی جتنی آپ کی سپورٹ ہے اس کو دینا چاہیے. ٹل دا ٹائم آپ کی اپنی سوورینٹی کو کوئی چیلنج نہیں ہوتا, میرا نہیں خیال کہ پاکستان کو ملیٹریلی اس کے اندر کودنے کی ضرورت ہے. آپ کا ہاؤس ان آرڈر ہے نہیں, اکانومی آپ کی اسٹرانگ ہے نہیں, آپ کے ساتھ یو ایس جو ہے وہ اپنا تھرڈ بیری بیڑا بھی لے کر آ رہا ہے میڈیٹرینین میں. وائی ٹو انوائٹ فار ٹربل. ہم نے پچھلے 20 سال کے اندر جو ہم نے وار آن ٹیرر کو جھیلا, اس سے پہلے 65-71 کی وار کو ہم نے دیکھا, پھر اس سے پہلے افغان وار چل رہی تھی. تو پاکستان کو جہاں پہ آج دنیا میں ہونا چاہیے تھا ہم نہیں ہیں, بالکل نہیں. ہمیں دوسروں کی جنگوں میں کودنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے وار آن ٹیرر کا فیصلہ غلط تھا؟ نہیں, اس وقت کے حساب سے وار آن ٹیرر کے اندر جانا ہمارا اس کے 2 ریزنز میں آپ کو جلدی سے بتا. وار آن ٹیرر میں اس وقت جو امریکہ تھا اس کے ٹوئن ٹاور گر چکے تھے اور وہ زخمی شیر کی طرح اور بالوں کی طرح جو بھی پاگل ہوا تھا اور اس نے اٹیک کرنا تھا. یہاں پر اگر اس کو ٹائملی جو پریم مشرف صاحب نے اس کا فیصلہ کیا تھا, اگر ہم ان کی سپورٹ نہ کرتے تو انڈیا بالکل ریڈی تھا, اس نے آفر اپنے بیسس کیے تھے. تو انڈیا کے اوپر وہ آ جاتا ہے, وہ بحرہ جو ہند ہمارے اوپر بھی بات آ تو اس کے اور ہماری سرحدوں کی جو فضائی سرحدیں ہیں اس کے اوپر سے انڈینز اسپانسرڈ جہاز اور دوسرے میزلز جا رہے ہوتے, جہاں افغانستان میں کرنے کے بجائے پاکستان کو بھی درمیان میں لیتے. تو اس وقت کے حساب سے یہ بالکل ٹھیک فیصلہ تھا. لیکن اس سے شاید ہمیں بہت جلدی باہر نکل آنا چاہیے تھا, لیکن چونکہ یو ٹوک اے سائیڈ تو اس کا پھر ریپرکشنز ڈیمیج اتنے ہو گئے تھے کہ بالکل ایسے ہوا. بالکل. تو اس پہ اگر ہم اس کی بات کریں, ہم نے بات کی ایران کے انٹرسٹ کے اوپر, تو وہ والی بات تو ایک کامن انسان کے ذہن میں بھی آئے گی. اگر بینگ اے سنی یا بینگ اے شیعہ اگر کوئی بات ہوگا تو ایک ڈومیننس تو آ جائے گی کہ یار دیکھو شیعہ ملک جو ہے وہ اتنا کام کر رہا ہے, حالانکہ اس کا کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہے. ایران کافی دور ہے اسرائیل سے, لیکن انٹرسٹ بھی دکھا رہا ہے, وہاں پہ کر بھی رہا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو 3 بڑی جہادی تنظیمیں ہیں ان کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پیچھے سپورٹ جو ہے وہ ایران کی مل رہی ہے. آپ کو لگتا ہے ان ساری چیزوں کے باوجود, اتنی سپورٹ کے باوجود جو ہے وہ اسرائیل جو ہے یہ سب دیکھتے ہوئے لینڈ انویژن کرے گا؟ دیکھیے, اسرائیلی لینڈ انویژن کرے گا یا نہیں یہ دیکھنا ہوئے گا. 2 ریزنس. 1 کہ ایران کی طرف سے تھریٹ ہے اور ایران کو وہ کھلم کھلا اپنا دشمن مانتا ہے. 1 سیکنڈلی اس نے نیتن یاہو نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ وار پرولونگ وار ہوگی, پروٹریکٹڈ وار ہوگی, جس میں لگتا ہے تھرڈ بحری بیڑا جو آیا تو اس میں میڈیا میں کافی انالیسس کے اوپر ہو بھی رہے ہیں اور دانشور بھی لکھ رہے ہیں کہ شاید یہ وار ریجن اور اس کے بیونڈ پھیلے گی, جو تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جا سکتی ہے. لیکن اس پہ دنیا اب UN GA میں بیٹھی بھی ایسا نہیں ہوگا.
تھرڈ چیز کہ کیا وہ انویژن کرے گا اس وقت جو لوکل جو اس کے بیٹل زون کا جو ایریا بن رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ فوراً نہیں کرے گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ کم از کم 250 کے قریب حماس کے پاس اسرائیلی جنرل لیول کے آفیسرز اس وقت ہاسٹیج ہیں, جو انہوں نے جب انہوں نے اٹیک کیا تھا تو وہ سرپرائز اٹیک تھا, تو انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا. اب تمام حماس کا جہاں پہ رول ہے یا غزہ کی پٹی کے اندر نیچے ساری ٹنلز بنی 500 کلومیٹر کی ٹنلز ہیں, اتنے کرس کراس اندر وہ کرتے ہیں. تو اگر کوئی خدا نہ خواستہ بڑا کوئی اٹیک ہوتا بھی ہے تو وہ ان ٹنلز میں جا کے چھپ سکتے ہیں. تو اسرائیلیز ہمیشہ سے کیجولیٹی کانشیس رہیں. ایک ماں, اسرائیلی ماں, جب کوئی یہودی ماں جب کنسیو کرتی ہے تو وہ اس کو اس انوائرمنٹ میں رکھا جاتا ہے کہ آپ 9 مہینے جو ماں کے پیٹ میں, تب بھی وہ دنیا کے فن سیکھے, اور ماں اس وقت وہی چیزیں کر رہی ہوتی تاکہ بیٹا اس کے انڈائریکٹلی سیکھ رہا ہو. تو وہ ایک یہودی ان کے لیے بہت قیمتی. اگر آپ دیکھیں جو ایک اس کا آپریشن ہوا تھا لیڈ کاسٹ کے نام سے بیک ان 2009 میں, میرے خیال میں 2008 اور 9 دسمبر 8 میں وہ 3 ہفتے کی جنگ ہوئی تھی, غزہ وار اس کو کہتے ہیں. اس میں 14 فلسطینی جو ہے اسرائیلیز مارے گئے تھے, اور آن دی کنٹریری انہوں نے ایک یہودی کے بدلے 100 فلسطینیوں کو شہید کیا تھا. تو 1400 فلسطینی انہوں نے اس کو شہید کیے تھے. تو لہٰذا یہ اتنے کیجولیٹی کانشیس ہیں. ان کو معلوم ہے کہ اگر انہوں نے اٹیک کیا, جو حماس نے اوپنلی کہا کہ if you invade تو ہم آپ کے ویڈیو کے اوپر دکھائیں گے کہ ہم کو ایگزیکیوٹ کریں گے. اب جب وار ہوتی ہے تو آل فیئر ان لو اینڈ وار والی بات ہو جائے گی. تو لہٰذا وہ نہیں چاہتے کہ ان کے جو ہاسٹیجز ہیں ان کو کوئی نقصان پہنچے, چونکہ یہ کیجولیٹی کانشیس ہیں. تو مے بی امریکن جو پریشر میڈیٹرینین کی طرف سے ڈیولپ ہوگا, اور یہاں سے اسرائیلی تو شاید وہ جائیں ان کے ریسکیو کے لیے, لیکن جس طرح سے فزیکل انویژن کر کے ٹوٹل صفحہ ہستی سے مٹانے والی بات ہے, میرے خیال میں نیکسٹ کوئی 3-4 ہفتوں میں مزید چیزیں کلیئر ہوں گی. اور اگر ہم اس کو اس طریقے سے بھی دیکھیں کہ 500-550 کلومیٹر کا جو ایک نیچے بنکر ہے سارا, اس کے اندر ہم نے ماضی میں بھی دیکھے ہیں کہ جن ملکوں کے اندر بنکر کے اگینسٹ جو ہے وہ گوریلا وارز وغیرہ ہوئیں, اور یا جو امریکن آرمی نے ویسے بھی ایڈونچرس کیے ہیں, تو اس کے اندر آپ بنکر کے اندر چھپے ہوئے لوگوں سے مقابلہ ویسے بھی کر نہیں سکتے. آپ کہیں سے بھی اٹھ کے آ جاتے ہیں, کہیں سے بھی اٹھ کے مار دیتے ہیں. تو وہ لینڈ انویژن شاید اس لیے بھی تھوڑا. اور دوسرا میں سر ایک مزے کی چیز یہ پڑھ رہا تھا کہ اسرائیل کے جو نیوکلیر پلانٹس ہیں, نیوکلیر انسٹالیشنز ہیں, وہ 7 مختلف جگہوں پہ ہیں. اور وہ کیونکہ پٹی اتنی چھوٹی ہے تو ان 7 جگہوں پہ اگر کہیں بھی ایک راکٹ فائر کر دیا حزب اللہ نے یا حماس نے, تو وہ ایک بڑی نیوکلیر اس کی طرف بھی جا سکتی ہے, ڈسٹرکشن کی طرف. نیوکلیر پاور پلانٹس ہیں, لیکن نیوکلیر ویپنس کے حساب سے وہ ڈکلیئرڈ نیوکلیر ویپن اسٹیٹ نہیں ہے, لیکن اس کے پاس ایشورڈ, لیکن کہتے تو ہے نا کہ سر ڈکلیئرڈ نہیں ہے, لیکن ہے, لیکن وہ ان اناؤنسڈ نیوکلیر ویپن اسٹیٹ ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے یو ایس اس کو سپورٹ کرے. ڈیزاسٹر, یہ خطرہ ہے. ڈیزاسٹر ود ریگارڈ ٹو دی جو آپ کے پاور پلانٹس ہیں نیوکلیر کی, جیسے بجلی ملتی ہے, ہاں اس میں اگر راکٹ لگتا ہے, لیکن ڈوم اس کی کافی مطلب 8-10 فٹ چوڑی اس کی تھکنس ہوتی ہے, لیکن پھر بھی دیر از اے چانس کہ اگر اس کے اوپر کوئی بامبنگ ہو تو شاید وہ اس کا 120,000 اگر میزائلز ہیں ان کے پاس, تو اگر میزائل کی لیتھیلٹی کیا اتنی ہے, کیا وہ اتنے زیادہ اس کے اندر گائیڈڈ میزائلز ہیں؟ نہیں, میرا نہیں خیال گائیڈڈ ہوں گے, یہ فری لانس کائنڈ آف چیز ہے, بیکاز ان کے پاس اس طرح کی ٹیکنالوجی نہیں ہے. انفارچونیٹلی اسرائیل کے پاس جس طرح کی ایئر فورس ہے, وہ تو جس طرح بلڈنگس گرا رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مثل مارتے ہیں اس کے بیس پہ پوری بلڈنگ نیچے بیٹھ جاتی ہے. تو اس طرح کی ٹیکنالوجی تو ان کے پاس نہیں ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ اسرائیلیز بہت کیجولیٹی کانشیس ہیں. ویسٹرن میڈیا اگر آپ دیکھیں, ٹوٹل اسرائیلی میزریز تو دکھا رہا ہے کہ لوگوں کو بھاگتے ہوئے دکھا رہا ہے. جو یہاں بچے جو شہید ہو رہے ہیں, جس میں ابھی ایک اسپتال کے اندر جو ہے تقریباً 500 لوگ جو اس میں شہید ہوئے تھے, اس میں جو ہے وہ آدھے سے زیادہ تو بچے تھے جو ہاسپٹل میں زخمی تھے. بالکل ایسے. تو ابھی بھی اگر آپ دیکھیں, میں واشنگٹن پوسٹ تھی, میں اس کی ہیڈ لائن دیکھ رہا تھا, اس میں لکھا ہوتا کہ 100 fear dead in غزہ ہاسپٹل بلاسٹ, اور نیچے جو پکچر لگائی ہوئی تھی اس میں ایک فلسطینی ماں کو دکھایا ہوا تھا جو ہلکی سی زخمی ہوئی تھی, اور بیٹی اس کی گود میں تھی, اور وہ بھی ہلکی سی بروز لگ رہی تھی. اب یہ ویسٹرن بائسڈ میڈیا آپ دیکھیں, اٹس ناٹ, میں ابھی کر رہا تھا تو ایک پروفیسر صاحب آئے ہوئے تھے IBS سے, یہ ان کی بات کہی ہوئی بات ہے, تو میں اس لیے میں نے کہا پلیزرائز نہ, میں آپ کو بتا دوں. انہوں نے بڑا اچھا اس خبر کا انالیسس کیا. انہوں نے یہ کہا کہ 100 fear dead نہیں ہے, یہ 500 ڈیڈ ہیں.
जो कंफर्म डेड है, डाइल्यूट कर दिया खबर को, वो कंफर्म डेड हैं, फियर डेड नहीं है, कंफर्म डेड है। फिर उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल के अंदर ब्लास्ट हुआ है, ना कि उन्होंने ये कहा कि आपके जो है वो मिजल अटैक हुआ जिसने इसको गिराया। तो ब्लास्ट के ऊपर कि अपने इन्होंने कोई नीचे धमाका खेज चीजें थी जो उड़ा दिया, ये फट गई। तो एक किस्म, और नीचे जो पिक्चर दिखाई है, बजाय कि आप उन शहीदों की पिक्चर दिखाते, उन शहीद हुए छोटे मासूम बच्चों की पिक्चर दिखाते, उन्होंने एक बड़ी डाइल्यूटेड से पिक्चर दिखाई। तो उस तरह के इंप्रेशन को क्रिएट ही नहीं करने होने दे रहे जो वेस्टर्न मीडिया, वो अब भी इसराइल के साथ खड़ा है। आज भी जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक करारदाद मंजूर हुई कि आप इसको रोकें, इसमें इसको जंगबंदी की तरफ जाएं, तो उसमें 120 ममालिक ने कहा कि हाँ जी बिल्कुल जंगबंदी होनी चाहिए। जिसने वोट जो है अगेंस्ट में दिया उसमें इसराइल, आपके जो यूरोपियन यूनियन है और अमेरिका में लीड, लेकिन एक पॉलिटिकल प्रेशर जरूर डेवलप हुआ। आप इधर भी मिजरी आप देखें, इंटरनेशनल फोरम के ऊपर यूनाइटेड नेशंस की बेचारगी आप देखें, उसको कह रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन पॉज दे दे। अब वर्ड पॉज इस्तेमाल करें कि नहीं, जंग चलती रहे, थोड़ा सा पॉज दे दें ताकि इनको दवाइयां अंदर दे दें, ताकि खाना खिला के फिर दोबारा मारे। आप क्या डबल स्टैंडर्ड दुनिया के। तो यहाँ तो रियल पॉलिटिक्स सही मानों में चल रही है, माइट इज राइट है, जिसके हाथ में ताकत है वो ये। आज पाकिस्तान के पास एक प्रोफेशनल, एक कॉम्पिटेंट, एक वेल ट्रेन, एक बैटल हार्डन फौज ना होती तो आपका जिस तरह का इधर नेबर है इंडिया बैठा हुआ है, ये कब का आपको जो है वो हजम करने की कोशिश करता है, ये आपको वीक कर चुका होता। वो क्यों आगे बढ़ के कहता है मैं हॉट परसूट ऑपरेशन करूं? आए ना हॉट परसूट करें तो सही, बॉर्डर से करीब दूसरी तरफ आए तो सही, देखें तो सही। क्वाड कॉप्टर भेजते हैं हमें देखने के लिए कि हम नीचे मोर्चों में क्या कर रहे हैं, वो अपने मुंह नीचे गिरते हैं। ये बालाकोट का ऑपरेशन किया था तो अभिनंदन को हमने फैंटास्टिक टी बना के अगर पिला के नहीं भेजी, हमने पूरी दुनिया का उसका, ये भी लोग कहते हैं क्यों उसको भेज दिया, लेकिन आपने पूरी दुनिया को उनके अगेंस्ट खड़ा किया कि पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर वेपन स्टेट होने के बावजूद वी वांटेड पीस। एग्रेशन उनकी तरफ से हुई थी, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उन्होंने अपना वहां पे कर दिया अपने एरिया के अंदर, पुलवामा के अंदर, उसके ऊपर उन्होंने बालाकोट में 2 कवे हमारे मार दिए और फिर जहाज भेजे और वो नीचे गिरे, तो करें तो सही। लेकिन हमारी स्ट्रॉन्ग आर्मी की वजह से जो हमने, हमारे पास डिटरेंस है, तैयार रखो अपनी कुव्वत ताकि हैबत तारी हो जाए उन दुश्मनों पर जो आप अल्लाह के दुश्मन और आपके, तो हमने हैबत तारी की है। हम एग्रेसर्स नहीं है, लेकिन हम किसी को अपनी सरहदों के इस तरफ, चाहे वो नजरियाती हो या फिजिकल, खास करके हम किसी को देखने नहीं दें। तो लिहाजा स्ट्रॉन्ग आर्मीज, डिसिप्लिन आर्मीज जिनके पीछे नेशंस खड़ी होती हैं, वो आपकी सॉवरेनिटी को, आपकी आज़ादी को हमेशा से महफूज रखती हैं। लेकिन सर इसमें हम देखें कि मुसलमानों की, चलें ठीक है फ़ौज की बात नहीं करें, कि आप सही कह रहे हैं कि दूसरों की फ़ौज में, दूसरों की जंगों में जो है इस तरीके से डायरेक्टली कूदा नहीं जाता, लेकिन हमारी एज पूरी मुस्लिम ममालिक जितने भी हम देखें, सबसे बड़ा मुल्क जो है इंडोनेशिया है, वहाँ पे ना ऐसे कोई मिलिटेंट ग्रुप्स का ऐसा कोई असर रहा है, ना दूसरे अरब ममालिकान की तरह जो है वो वहाँ पे हालात ख़राब रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लॉबी वहाँ पे क्रिएट नहीं कर पा रहे। मतलब आपने जैसे बात किया मीडिया नैरेटिव है, हमने नहीं देखा कि किसी इस्लामिक मुल्कों के अंदर या इस तरीके का मीडिया नैरेटिव भी क्रिएट किया गया हो, कि प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया हो। चलें ठीक है, हम अमन पसंद लोग हैं, हम इस तरीके की झूठी खबरी नहीं फैलाते, लेकिन आपको नहीं लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग लॉबी ज़रूरी है जो इंटरनेशनल लेवल पे होनी चाहिए? देखिए इंटरनेशनल मीडिया किससे कंट्रोल, जियोस के कंट्रोल, इसमें कोई शक है मैं। जितनी आपकी प्रिंट मीडिया है, जितना आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके पीछे देखें तो कहीं ना कहीं ज्यूज के इन्वेस्टर्स नजर आते हैं। आपको जो CNN आप अमेरिका में देखते हैं, इट्स टोटली डिफरेंट CNN व्हाट वी सी इन आवर टेलीविजन हियर। बिल्कुल, वो वहाँ पे बिल्कुल अमन वाली बातें करते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, अमेरिका की डेवलपमेंट की बात करते हैं, अपने स्ट्रॉन्ग स्टेट होने की बात करते हैं। यहाँ पे CNN में टोटली डिफरेंट दिखाया जाता है। हमारा एक अल जजीरा है और एक रशियन टीवी है RT जी। RT जरूर थोड़ा बैलेंस वो दिखाता है, दोनों एक TRT भी है टर्की का, थोड़े से जरूर टीवी चैनल हैं, लेकिन उनकी वो मुसलमान तो देख रहे हैं, लेकिन बाकी लोग इनको प्रोपेगेंडा समझते हैं। पाकिस्तान का मीडिया भी बहुत रिस्पॉन्सिबल प्ले कर रहा है। ISPR भी जो अपना आगे चीजें लेके चल रहा है, वो एग्जैक्ट वो चीजें दिखा रही है जो उस वक्त वहाँ ऑन ग्राउंड हो रही है। तो लिहाजा यू हैव टू शो द बैलेंस। अल जजीरा भी देखें तो वो इसराइली चीज़ों को उस तरह से नहीं दिखा रहा, तो वो भी बाइस्ड हो जाता है। जब तक आप एक अनबाइस्ड मीडिया कवरेज किसी भी चीज़ की नहीं करेंगे, उसमें स्ट्रेंथ नहीं आएगी। अभी बेशक टेलीग्राफ और वाशिंगटन पोस्ट जो मर्जी वो लिखते रहें, लेकिन उस तरह की चीज़ें दुनिया बाय नहीं कर रही है। तभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर जो करारदादें मंजूर हो रही हैं, अगर उन्होंने वाशिंगटन पोस्ट को या उनके CNN या BBC को अगर मानना होता तो क्यों 120 लोग उसके हक में वोट देते? ऐसा नहीं है। तो लिहाजा मीडिया को
بیلنس قسم کی لوگوں کو پتہ ہے لیکن لوگ مجبور بھی ہیں مجبور میں. سر ابھی یہ جو غزہ کی پٹی اتنی جو ہے وہ ضروری کیوں ہے اسرائیل کے لیے؟ ہم دیکھتے ہیں آہستہ آہستہ سارے فلسطین کے اوپر قبضہ کر لیا ہے. تو یہ غزہ کی پٹی اس لیے ہے کہ ہم اس کو اگر ہم دیکھیں نیچے کی طرف، اگر ہم اس کو دیکھیں جو رفح کا بارڈر ہے جو اسرائیل کی مصر کی طرف سے جا کے ملتا ہے، وہ دیکھیں تو اسے اللہ کا جو ہے وہ قانون کہیں یا اتفاق کہیں کہ وہ اسی صحرا کی طرف نکلتا ہے جہاں پہ 40 سال تک جو ہے وہ یہودی بھٹکتے رہے، صحرا سین. اور پیچھے جو آپ کے ہم دیکھے جاتے ہیں جہاں پہ حضرت موسیٰ جو ہے وہ پہاڑی ہے جہاں پہ وہ اللہ سے کا کلام کرنے گئے تھے. تو وہ ساری ہسٹوریکل جگہیں ہیں مسلمانوں کی. تو یہی ہے کہ ان کو وہاں پش کریں تاکہ یہ لوگ اس طرف جائیں اور پھر ہم اس جگہ کو پٹی کو لیں. اور پھر وہ جو گریٹر اسرائیل کا جو ہے وہ ہم ایک دیکھتے ہیں منصوبہ ہے کہ وہ جس کے اندر مصر کا وہ حصہ بھی آ جاتا ہے جو صحرا سین والا ہے، تو وہ بھی ہم آہستہ آہستہ وہاں سے بھی ان کو پھر مارنا شروع کر دیں گے. الٹیمیٹلی تو اسی طرف بڑھ رہے ہیں. بیت المقدس جو ہے اس کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی جو میں نے کہا نا حماس نے جو اٹیک کی ہے اس کے پیچھے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے رمضانوں میں 2022 والا بھی اور 2021 والا بھی اور 23 والا بھی، اس کے اندر جب 27ویں کی شب تھی تو اس میں جو یہودی سولجرز تھے وہ بیت المقدس میں اندر چلے گئے تھے جوتوں سمیت، اور اس کے تو ایک ہائپ ضرور کریٹ ہوا تھا، مسلمان بہت خفا تھے اور اسی لیے وہاں سے اٹیک بھی شروع ہوئے تھے. لیکن ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کے جو ایریا تھا وہ اس طرف ان کو دھکیل رہے ہیں، اس میں چلیں وہ تو اسلامک ہمارا پوائنٹ آف ویو ضرور ہے، لیکن اس سے زیادہ یہ اس پٹی کو بھی یہاں سے غزہ کی پٹی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ سینائی کا جو صحرا ہے جو کہ اس ادھر سے شروع ہوتا ہے اسرائیل سے یا فلسطین کی لینڈ سے لے کے ادھر جا کے آپ کو سوئز کینال کے ساتھ لگتا ہے. تو 1967 میں انہوں نے یہ علاقہ سارا کیپچر اسرائیلیوں نے کر لیا تھا، لیکن لیٹر آن جب ان کی معاہدہ ہوا تھا، جو معاہدہ ہوا اس میں پھر انہوں نے یہ صحرا چھوڑ دیا، لیکن اس صحرا میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ابھی بھی انہوں نے کیا کہا ہے، انہوں نے اسرائیلیوں نے حماس کے یا فلسطینیوں کو کیا کہ آپ ساؤتھ میں چلے، نارتھ کو چھوڑ دیں، ساؤتھ میں چلے جائیں، مطلب جو اس کا جو بارڈر لگتا ہے رفح بارڈر کے ساتھ، تو تاکہ وہ آہستہ آہستہ اس کو کلیئر کرتے ہوئے. جیسے آپ نے کہا کہ ٹرنچز کے اندر لڑنا مشکل ہوتا ہے، بلٹ اپ ایریا میں ہمیشہ یاد رکھیں لڑائی بہت مشکل ہوتی ہے. ابھی بھی جب ہم نے آپریشن وار اینڈ ٹیرر کے اندر بھی جب ختم کیا تھا 2003-4 میں ہم نے جب شروع کیا تھا، تو ہم نے سارا سوات جو ہے اور کے پی کے جو فاٹا کا علاقہ تھا ان کے جو ہم نے انٹرنلی ڈسپلیس پیپل کے ہم نے کیمپس لگائے تھے، کیونکہ بلٹ اپ ایریا لڑنے میں پرابلم ہوتی ہے اور یہ ڈینسلی پاپولیٹڈ ہے جو غزہ کی پٹی ہے. تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نکل کے سارے ساؤتھ میں چلے جائیں تاکہ اس کو بمبارڈ کریں، اس کو ملیمیٹ کریں یہاں پہ، اور آدھا جو غزہ کی پٹی آپ کے فردر آپ کے قبضے میں آ جائے. بیسیکلی لیڈ ادھر ہی کر رہا ہے اسی وائٹ نقشے کی طرف جو نیتن یاہو نے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے اندر دکھایا تھا، فالوڈ بائی گریٹر اسرائیل، جو کہتے ہیں کہ دریا عرفات تک جو ہے اس کو لے کے آگے جائیں گے. لیکن میرا نہیں خیال کہ ابھی اس طرف وہ جائے گا، پہلے وہ اسرائیل کو شاید کنسولیڈیٹ کرے گا، پھر دیکھیں گے کہ وہ بعد میں کیا نہیں لگتا ابھی ورلڈ وار 3 کا کوئی چانس ہے؟ بالکل ہے بالکل، کیونکہ جو اور اس ٹائم پہ نقشہ کیا ہوگا، اس رشیا کا کیا اتنا انٹرسٹ ہے، رشیا اور چائنا کا یہ کیا ایک نقشہ اگر آپ لاسٹ میں بالکل کھینچتے ہیں کہ کیا اس ٹائم پہ پھر ورلڈ وار 3 کے ٹائم پہ کیا نقشہ دنیا کے کھینچ رہے ہوں گے؟ دیکھیں یونائٹڈ نیشن جنرل جو سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں یو ایس نے اس کو ویٹو کیا تھا، اس میں چائنا اور رشیا جو ہے وہ فلسطینی کاز کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. اس میں بھی اگر آپ دیکھیں، میں اگر ٹرولی ایک آئر کا ایکسپرٹ ہونے کے ناطے میں انالیسس کروں، رشیا کیوں چاہتا ہے کہ یہ اس میں یو ایس امبرائل ہو جائے یا یہ جنگ کسی حد تک جاری رہے؟ پیوٹن کے لیے یوکرین کا ایک اچھا بیک اپ ہے. ایک تو بیک اپ ون، سیکنڈلی یو ایس آلریڈی اس میں امبرائل ہوا ہے یوکرین کے اندر. یورپین یونین کے جس کو گیس ملا کرتی تھی رشیا کی جانب سے، وہ گیس ملنا بند ہو چکی، سردیاں ابھی سر کے اوپر کھڑی ہیں، تو وہ چاہتا ہے کہ یہاں پہ جو پریشر جو تھا جو پہلے مڈل ایسٹ سے جو گیس یورپین یونین کے ملکوں کو ملنے جا رہی تھی وہ کسی حد تک وہ رک جائے یا وہاں پہ جنگ ہو جائے. ایک قسم کا وہ بھی پارٹ آف دی پرابلم مجھے لگتا ہے، پارٹ آف مزے لے رہا ہے جو اس کو نام دے دے. صحیح. چائنا کا جہاں تک تعلق ہے، چائنا ہمیشہ سے ایک درمیانی پالیسی رکھتا ہے، وہ اوپنلی نہیں بولتے، کھل کے سامنے نہیں آتا، وہ ہمیشہ لو پروفائل پہ جاتا ہے، بیکاز وہ اکنامک جائنٹ بن کے دنیا کے اوپر اپنی انفلوئنس کو بڑھانا چاہتا ہے، وچ از رائٹ. وہ کبھی کسی جنگ میں تائیوان نے بھی اس کو کچھ کیا تھا، لیکن وہ تائیوان میں امریکن جو اس کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جو forgetting the name of that
उसके जो हेड थी वो पॉम्पी अपना वो गया था ना जी पोम्पियो राइट पोम्पियो लैंड खातून थी बहरहाल वो गई थी और वो हालांकि उस पर था कि शायद ताइवान के साथ ये जंग ना हो जाए लेकिन वो भी जहाज वगैरह उड़ा के और थोड़ा सा ब्लॉकेट लगा के चाइना पीछे हट गया था. चाइना किसी वॉर के अंदर जाना नहीं चाहता लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं प्योर आईआर एक्सपर्ट के हिसाब से बात करूं तो G20 की फोरम के ऊपर बाइडेन ने और मोदी ने एक आईमैक का ऐलान किया था. आईमैक क्या चीज है? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर. ये क्या है? सीपेक के या ओबोर के अगेंस्ट एक राहदारी खड़े करने का जिसमें इंडिया से निकल के आप इधर से जाएं अपना ईरान वाला जो हमारा ये समंदर है इसके अंदर से जाके आप मिडिल ईस्ट से गुजरें इसराइल में जाएं इसराइल से आगे मेडिटेरेनियन सी से आप इटली और इटली से यूरोप के अंदर चले जाएं. तो सी पैक जो बढ़ रहा था जिसमें आगे फिर अफगानिस्तान था वो फिर आगे मिडिल ईस्ट में जाना था तो वो आईमैक एक नया शोशा उन्होंने खड़ा कर दिया. तो शायद चाइना का ये भी इंटरेस्ट हो कि ठीक है ये आपस में एक जंक्शन हो जाता कि आईमैक का जो एक प्रोजेक्ट था जो सी पैक या और जिस पे उसके ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट हो चुके हैं वो इफेक्ट ना हो. तो तमाम दुनिया जो है अपने इंटरेस्ट के लिए काम करती. उसमें अगर पाकिस्तान कहते हैं कि आप लड़ें जाके ओ भाई पहले अपनी सोवरेनिटी आपके अग्रेसर क्यों कभी भी 76 साल तारीख में आप कभी अग्रेसर रहे? कभी भी नहीं. आपने हमेशा अपनी सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट किया. एक ऐसे स्ट्रॉन्ग एनिमी के जो इंडियन हमेशा जो शातिर भी है मुंह पे बहुत हमेशा राम राम बगल में छुरी होती है तो लिहाजा रियलिस्ट बैठ के सोचें. यहाँ पे नारे मार के और शराय फैसल के ऊपर आप घोड़े दौड़ा के आप वो तो कर लेंगे लेकिन फिजिकली आप करें और आपको 2-4 बम कराची में इस्लामाबाद लाहौर में मार दें तो आप ऑलरेडी एक पनपती हुई इकॉनमी है और वो भी क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं? तो लिहाजा तमाम चीज़ों को एक रियलिस्ट हकीकत पसंदी का जो प्रिज्म है उसके थ्रू देखें. मैं ये नहीं कह रहा कि आप कॉज को छोड़ दें. आप बोले नहीं आज भी जो UNGA में जो उसकी मीटिंग हुई है उसमें जो मुनीर अकरम साहब हैं ट्रेडिशनल बेहतरीन इससे बेहतर मेरे ख्याल में दुनिया में शायद वो एम्बेसडर कोई नहीं होगा. मुनीर अकरम और ज़मीर अकरम दो भाई. मुनीर अकरम साहब ने बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली. उन्होंने जो मैंने बात की है इन्हीं लाइंस के ऊपर मैं आप डिस्कशन भी है इसी पे उन्होंने कहा कि आपको सिर्फ क्या फ़लस्तीन ही नजर आता कि वो अग्रेसर है या हमास है. इसराइली आपको नजर नहीं आ रहे क्या जो पिछले 100 सालों से किए जा रहे हैं? उनका कोई खुदा कोई और इनका खुदा कोई लेसर गॉड के कोई फ़लस्तीनी है. तो बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली. हम सिफारती सियासी और मॉरल सपोर्ट हमेशा से करते रहेंगे जो पाकिस्तान के ऊपर भी. पाकिस्तान ने तो खुल के इससे बढ़ के क्या हुआ कि आपके पासपोर्ट पे लिखा हुआ कि पूरी दुनिया के तमाम ममालिक के लिए कारामद है मासवाए इसराइल के. तो आपने ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखी कि तमाम वेस्टर्न कंट्रीज लेड बाय द US वो इसराइलियों के साथ खड़े. लेकिन आपकी बड़ी एक असूली मौक़िफ़ है कि जब तक आप एक जो काबिज फौज है उसको आप नहीं इसको करेंगे एड्रेस करेंगे उस इशू को तो आपका तो खुद कश्मीर का इशू जो है वो डाइल्यूट हो जाता है. इसका मतलब है कि जो वहाँ पे 10 लाख फौज बैठी हुई है इंडियन फौज जिसने कब्जा कर रखा है तो फिर आप एक किस्म का उसको भी कह रहे हैं कि वो भी जस्टिफाइड है. तो लिहाजा बड़ा ठंडे दिमाग से सोचें. इस पर जज्बाती होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चलें. अगर आप समझते हैं कि इकनॉमिकली आप स्ट्रांग होंगे दुनिया में आपकी से हो गई है तो पॉलिटिकल और तमाम ये इदारे मौजूद हैं. हाँ खुदा ना खास्ता आप पे फिजिकल अटैक हो फिर देखेंगे कि क्या फिर सारी चीज़ें फिर हम सब. थैंक यू सो मच सर. और आपने काफ़ी अच्छे एनालिसिस से हमें जो है वो बताए. हमें काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हमें मिले. व्यूअर्स अगर कुछ भी आपको पूछना हो तो आप जो है वो कमेंट्स में इसमें लाजमी लिख सकते हैं. चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और हम दुआ कर सकते हैं फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों के लिए बच्चों के लिए कि अल्लाह उनकी हिफाजत करे. लेकिन ये वक्त शायद वो नहीं है कि जिस टाइम पे हम जो है वो डायरेक्टली जंग का हिस्सा बन सकें. लेकिन हमें कॉज नहीं भूलना चाहिए कि फ़लस्तीन हमारे भाई हैं हमारे बहन हैं हमारे बच्चे हैं. उनके लिए सपोर्ट लाजमी जो है वो होनी चाहिए. तब तक के लिए नेक्स्ट एपिसोड के लिए तब तक अल्लाह हाफ़िज़. चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर इसके शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे होंगे तो वहाँ पे भी फॉलो कीजिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.